پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت دلچسپ اور اچھی کہانی سناتی ہوں جس کا عنوان ہے بہادر لڑکا۔ شام کا وقت تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، بچے بھی کھیل کود کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف چیخ و پکار گونجنے لگی، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس طرف شور تھا بس ہر کسی نے اس طرف دوڑ لگا دی، بچے نوجوان سب دوڑتے ہوئے آواز کی سمت بھاگ رہے تھے۔ کچھ دور جا کر لوگوں نے دیکھا کہ ایک مکان سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ آخر 2 گھنٹے کے بعد وہ خطرناک قسم کی آگ خود بخود بجھ گئی۔ اب اندھیرا بھی کافی چھا چکا تھا اور وہ مکان بھی بہت بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ جس مکان میں آگ بھڑک اٹھی تھی وہ مکان کافی پرانا تھا، اس کی دیواریں بھی آہستہ آہستہ جھڑتی جا رہی تھیں۔ اس مکان میں کوئی رہتا بھی نہیں تھا۔ پہلے یہاں ایک ہندو خاندان آباد تھا، ان کے جانے کے بعد وہ مکان برسوں تک خالی رہا۔ پھر ایک سرکاری افسر نے اس مکان کی مرمت کرائی اور آباد ہو گئے۔ وہ یہاں 1 سال بھی نہیں رہے تھے کہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے، کیونکہ اس گھر میں آئے روز عجیب اور خطرناک واقعات ہونے لگے تھے، جس سے تنگ آ کر انہیں یہ مکان چھوڑنا پڑا۔ اب اس مکان میں پرندوں کی آواز کے علاوہ کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی اور نہ کوئی اس مکان کی جانب جاتا تھا۔ اس روز پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس دن کے بعد ایسے واقعات اس جگہ کا معمول بن چکے تھے۔ کبھی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تو کبھی کسی بھیانک شکل والے آدمی کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا جانے لگا۔ ذیشان کا دیندار گھرانہ بھی اسی گاؤں میں تھا۔ وہ 18 سال کا خوش شکل، خوبصورت اور نڈر لڑکا تھا۔ وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح حافظ قرآن اور وظائف کا عامل تھا۔ جب سے ذیشان نے اس مکان میں ایسے واقعات کی خبریں سنی تو اسے اس کے اندر جانے اور پوری تفصیلات حاصل کرنے کا جنون سوار ہو گیا۔ ایک دن ذیشان معمول سے پہلے اٹھا اور نماز ادا کر کے ناشتہ کیے بغیر ہی اس خوفناک مکان کی جانب چل پڑا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور چلتا رہا۔ جب وہ مکان کے دروازے تک پہنچا تو اسے اندر سے ایک آواز سنائی دی، "رک جا نادان لڑکے، ورنہ تیرا حشر بہت برا ہوگا۔" پہلے ذیشان نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب دوسری بار آواز آئی تو ذیشان سمجھ گیا کہ واقعی اس گھر میں جنات ہیں۔ "میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔" ذیشان یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ مکان میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی بند ہو گئی تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ ذیشان اپنے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا تھا۔ پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سے ذیشان چونکا اور پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن وہاں کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ذیشان چوکنا ہو کر ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے تو اس گھر میں آگ لگی تھی، لیکن اب تو راکھ تک نظر نہیں آ رہی۔ ذیشان ابھی اسی سوچ میں ہی ڈوبا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر ہاتھ سے زوردار ضرب لگائی اور سختی سے پکڑ لیا۔ وہ اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ گلے پر دباؤ کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ذیشان نے گھومتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی گردن آزاد کرائی اور پیچھے بیٹھ کر کھانسنے لگا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ وہاں کوئی سایہ بھی نظر نہیں آیا تھا، صرف غیبی حملہ ہوا تھا۔ "ہمت ہے تو سامنے آؤ، چھپ کر کیوں وار کرتے ہو؟" ذیشان نے بڑی مشکل سے آواز نکالی، کیونکہ وہ بھوکے پیٹ ہی یہاں چلا آیا تھا۔ ذیشان کے کہتے ہی اس گھر میں قہقہے گونجنے لگے اور آواز آئی، "نادان لڑکے، اب بھی وقت ہے، واپس چلا جا، ورنہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ نہیں، آج میں تمہیں ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ آئے دن گاؤں میں تماشا بنایا ہوا ہے اور سب لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے۔" ذیشان نے گرجدار آواز میں کہا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پورا گھر ہل رہا ہو۔ ذیشان نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ "نادان لڑکے، کمرے کی طرف مت جانا، ورنہ تیرا حشر بہت بھیانک ہوگا۔" آواز کو سن کر ذیشان اور بھی تیزی سے کمرے کی جانب لپکا، لیکن ٹھوکر لگنے سے درمیان میں گر گیا۔ "شیطانوں، ہمت ہے تو سامنے آؤ۔" ذیشان نے یہ کہہ کر دل میں کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ دیر بعد دیوار سے ایک چمگادڑ نمودار ہوئی جو ذیشان پر جھپٹی۔ ذیشان کا وظیفہ بھی مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اس کے پھونک مارنے کی دیر تھی کہ چمگادڑ دیوار سے ٹکرا کر تڑپنے لگی اور کچھ دیر بعد ہی غائب ہو گئی۔ ذیشان کی ہمت بڑھی اور پھر سے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ذیشان کی نظر ایک مورتی پر پڑی جو لال آنکھوں والی بڑی بھیانک مورتی تھی۔ ذیشان نے اس مورتی کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ جیسے ہی قریب کیا تو اسے ٹانگ میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جس سے پورا گھر لرز اٹھا۔ ذیشان کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ مورتی کو ایک بھیانک اور زہریلے سانپ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ سانپ پوری طرح اس مورتی سے جکڑا ہوا ہے۔ ذیشان نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو سانپ مورتی کو آزاد کرتے ہوئے ذیشان کی طرف بڑھنے لگا۔ سانپ کے قریب آتے ہی ذیشان نے پھونک ماری اور سانپ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر غائب ہو گیا۔ اب ذیشان مورتی کی طرف بڑھا اور اسے
سے سر سے بھی اوپر اٹھا کر زور سے نیچے پھینکا۔ مورتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مورتی کے ٹوٹنے پر گھر میں زوردار دھماکہ ہوا اور کئی بھیانک چیخوں کے ساتھ ہی پورا گھر بھی غائب ہو گیا۔ چیخیں ختم ہونے کے بعد جب ذیشان نے آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر دم خود رہ گیا کہ کمرے کے بجائے خالی میدان میں کھڑا تھا اور گھر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ میدان ایسے پڑا ہے کہ وہاں کبھی کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ اس وقت دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے اور ذیشان کو بھوک بھی ستا رہی تھی، اس لیے اس نے گھر کا راستہ لیا اور کھانا کھا کر آرام سے سو گیا۔ شام کو جب سو کر اٹھا تو اس نے لوگوں سے یہ بات سنی کہ واقعی مکان کسی غیبی طاقتوں کا گھر تھا جو اب غائب ہو گیا ہے۔ لوگ دور کھڑے ہو کر اس مکان والی جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں ذیشان بھی شامل ہو گیا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ یہ سب ذیشان کا کارنامہ ہے۔ ذیشان لوگوں کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس گاؤں کا چھپا رستم آج تک نامعلوم ہے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ مزید دلچسپ اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔